جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اخلاق احمد فرام گیئر ٹرسٹ۔ اچھا، آج کی جو گفتگو ہے وہ ان کنٹینیوشن آف دی 14 اگست کی جو میں نے ایک چھوٹی سی ویڈیو پوسٹ کی تھی، اور اس میں نے یہ کہا تھا کہ جی کہ ہم 14 اگست دوبارہ ہم منانے جا رہے ہیں، بلکہ منا رہے ہیں، ایک مومنٹم بلڈ ہو رہا ہے کالجز میں، اسکولس میں، یونیورسٹیز میں، اور ایک زبردست قسم کا پروگرام ہو رہا ہے، اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، پاکستان سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں، اپنے عزت کا اظہار کر رہے ہیں، اور جن ہمارے جو فاؤنڈرس ہیں، ہمارے جو آباء و اجداد ہیں، جنہوں نے یہ ملک ہمیں تحفے میں دیا ہے، ان کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ لیکن میں نے اس میں ایک بات یہ کہی تھی کہ عزت کے ساتھ منانے کے علاوہ اگر ہم اس میں محبت کا ایلیمنٹ بھی ڈال دیں، اور بلکہ محبت سے بھی بڑھ کر عشق کا ایلیمنٹ ڈال دیں، تو ہمیں آنکھ بند کر کے ایک سوچ میں جانا چاہیے کہ اچھا، ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہماری کیا ویکنیسز ہیں جس کو ہمیں دور کرنے کی ضرورت ہے۔ تو میں صرف ایک امپورٹنٹ ایلیمنٹ پہ گفتگو کرنا چاہ رہا ہوں آج، اور اس کے ریفرنس سے ہم گیئر ٹرسٹ میں بھی خاصا کام کرتے ہیں، اور وہ ہے کہ جو قومیں جو ترقی کرتی ہیں نا، اگر سائنٹیفک لائنز پہ دیکھا جائے تو اور بے شمار چیزیں ہیں جس سے آپ ترقی کرتے ہیں، لیکن قوموں کی اوور آل زندگی میں ریسرچ بھی بتاتی ہے، اور بہت ساری اسٹڈیز بھی بتاتی ہیں، اور ہمارے مذہب کا بھی یہ بہت بڑا حصہ ہے کہ آپ کی زندگی میں ایک ڈسپلین ہونا چاہیے، کہ آپ ڈسپلین کو کس طرح سے پریکٹس کرتے ہیں ان یور لائف۔ اور اگر قومی تشخیص بن جائے یہ کہ یہ بڑی ڈسپلین قوم ہے، تو ڈسپلین قومیں جو ہے نا بہت، چونکہ کام کو بالکل بہتر طریقے سے وہ انجام دیتی ہیں، تو اگر آپ یہ دیکھیں وقت کا ضیاع نہیں کرتی ہیں، اگر آپ ڈسپلین ہو گے تو ریسورسز کا ضیاع بھی رک جاتا ہے۔ پھر جو کمٹمنٹ ہوتی ہے آپ کی، جو ہے نا اس کمٹمنٹ کو آپ ہر حال میں پورا کرتے ہیں، یہ بھی ڈسپلین قوموں کی نشانی ہے۔ پھر اگر آپ ایک فلسفہ بناتے ہیں اور اس کا ایک پراپر ایگزیکیوشن پلان بناتے ہیں، تو اس پراپر ایگزیکیوشن پلان کو اس کو ہر حال میں اس کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے کہتے ہیں نا کہ واٹ ہیز ٹو بی ڈن ہیز ٹو بی ڈن۔ تو جب یہ کمٹمنٹ اپنے آپ سے ہوتی ہے، تو اپنے ملک سے ہوتی ہے، اپنے ملک کے لوگوں سے ہوتی ہے، تو آپ اس کمٹمنٹ کو پورا کرنے کے لیے اپنی سر دھڑ کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو اس میں مجھے یاد پڑتا ہے، کبھی میں اپنے دفتر میں، یونیورسٹی میں کچھ ایک پروجیکٹ چل رہا تھا ہمارا، تو میں نے کہا بھائی یہ پروجیکٹ کو ختم کرنے کا آج آخری دن ہے، کیونکہ یہ اور ڈسپلین کی جو نشانی ہے کہ دس مسٹ بی ڈن ٹوڈے۔ تو میں نے ان کو مثال دی کہ میں سعودی عرب میں جب جاب کرتا تھا، تو ہم لوگ انٹرنل آڈٹ میں ہوا کرتے تھے، آپریشنل آڈٹ میں، تو ہماری کمٹمنٹ ہوتی تھی، اور ایک رپورٹ اگر سبمٹ کرنا ہے ٹاپ مینجمنٹ کو، تو اس دن ہر حال میں وہ رپورٹ کمپلیٹ ہونا مسٹ ہے۔ اگر اس میں ساری رات بھی اگر جاگنا پڑتا ہو، ساری رات بھی اگر کام کرنا ہو، ٹھیک ہو، تو وہ مکمل کرنا جو ہے نا فرض ہوتا تھا۔ اور اس کو ختم کرنے کے لیے، کمپلیٹ کرنے کے لیے، ٹاپ ٹو باٹم ایوری بڈی واز پریزنٹ ان دا آفس، چاہے رات کے 12 بج جائیں، 1 بج جائے، 2 بج جائے، 3 بج جائے، یا ساری رات گزر جائے۔ I was just giving them the example کہ this is a kind of working discipline, right؟ اسی طرح سے اگر ہم اپنی زندگی میں ڈسپلین کو لے کے آئیں، جو کہ ہمارے مذہب کا بھی حصہ ہے، وقت پہ نماز پڑھنا ڈسپلین ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں ہے کہ آپ ظہر کی نماز جو ہے نا وہ اگلے دن ظہر کی نماز پڑھیں گے یا عشاء میں پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ اللہ میاں نے تو مسلمانوں کو ڈسپلین جو ہے نا تحفے میں دی ہے، اور اس کو پریکٹس کرنے کی تحفے میں۔ لیکن ایک یہ بہت بڑا آپ سمجھ لیں کہ ڈیفیسٹ ہے ان آور لائفس۔ اور جیسے کہ کلاس روم میں، اب جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کلاس روم پہ وقت پہ نہیں آتے، کلاس روم پہ ٹیچر وقت پہ بھی نہیں آتا اگر نہیں آئے، ٹھیک ہے جی؟ تو دیکھیں کہ اس کے اندر میں کتنی مطلب یہ ایک عجیب قسم کا میسج جو ہے نا ہم اپنی لائف میں لے کے آتے ہیں۔ تو دس ڈز ناٹ ہیپن، اگر آپ دنیا کی مختلف قوموں کو انالائز کریں یا دیکھیں، تو ان کی زندگی میں ڈسپلین بہت اہم ہے، کہ اگر وہ کہتے ہیں 9 بجے انہوں نے آنا ہے، تو دے ول کم، آپ گھڑی ملا سکتے ہیں کہ 9 بج گئے،
اچھا ہماری تو یہ تو خیر بار بار کہا جاتا ہے تقاریب ہوئی یا اب کام کی جو کمٹمنٹ ہے یا کسی کی ہیلپ کرنے کی کمٹمنٹ ہے تو وی آر لیسٹ بادرڈ کہ اس کو وقت پہ پورا ہو جائے. ہم اپنے گیئر ٹرسٹ میں تھوڑا سا گیئر ٹرسٹ کا میں ذکر کرتا چلتا ہوں کہ کچھ ایسے پروگرام ہیں جس میں ہم غریب بچوں جو ایک یتیم کفالہ پروگرام ہے جس میں 200 کے قریب فیملیز ہیں جن کو ہم راشن سے لے کر ان کے اسکول کی فیس سے لے کر اور کپڑوں سے لے کر اور یہ چیزیں ہم ان کو مہیا کرتے ہیں. تو ہماری جو ٹیم ہے جو ان کو کیٹر فور کرتی ہے پرٹیکولرلی دا ہیڈ کوارٹر میں, تو وہ اکثر میں دیکھا کرتا تھا کہ وہ جو ان کو راشن دینے کا عمل ہے تو وہ 10 تاریخ ہو گیا ابھی تک انہوں نے راشن ان کو پہنچایا نہیں یا ان کے لیے پروویژن کریٹ نہیں کیا. تو میں نے کہا بھائی یہ جس طرح سے آپ کا اپنا گھر چلتا ہے اور آپ کے گھر میں اگر راشن نہیں ہو تو آپ اس اینگل سے سوچیں, اس میں ڈسپلین آف ایگزیکیوشن لے کے آئیں اور اس درد کو محسوس کریں کہ اس یتیم بچوں کے گھروں میں بھی راشن جو ہے نا وقت پہ پہنچنا بہت ضروری ہے. تو دین وی اڈاپٹیڈ دی پریکٹس کہ بیفور 30th آف ایوری منتھ منتھ کلوز ہونے سے پہلے 2-3 دن 4 دن پہلے, جیسے کہ دفاتر میں آخری دن سے پہلے تنخواہیں ملتی ہیں تو اس ڈسپلین کے ساتھ ان کو راشن ان کے گھروں میں پہنچا دیا جائے گا. تو اٹ گیو اے ویری, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آرگنائزیشن جب ڈسپلین کے ساتھ اپنے منشور پر عمل درآمد کرتی ہیں تو اس کا بڑا ایک پازیٹیو امپیکٹ آتا ہے اور انرجی آتی ہے اور کام کی ایفیشنسی اینڈ افیکٹونیس بڑھ جاتی ہے اور اس سے رزلٹ جو ہے نا وہ بڑا امپروو ہوتا ہے. تو میرا یہ میسج ہے اپنے لیے بھی اور اپنے ساتھیوں کے لیے بھی اور بنحیث القوم کہ اگر ہم اس پر غور و فکر کریں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ڈسپلین لانے سے ہماری زندگی میں ایک نئی انرجی, ایک نئی جہت, ایک نیا کام کرنے کا طریقہ کار اور اس کی قومی فلاح و بہبود میں اس کا ایک بہت اہم رول آ سکتا ہے, تو پھر بسم اللہ کریں اور ہم سب مل کے اس 14 اگست کو کمٹ کریں, اپنے آپ سے کمٹمنٹ کریں کہ جی وی آر گوئنگ ٹو bring in positive energy through discipline in our lives and our way of working. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.